خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا کروڑا کروڑ احسان اور اس کا شکر کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور عطا فرمایا۔ یہ مہینہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مبارک مہینہ ہے۔ پوری دنیا میں عاشقان رسول اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، پرچم لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، آپ کا جشن مناتے ہیں، جشن ولادت مناتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی نعمت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انسان اپنے ہی بنائے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتا تھا، ان کو خدا سمجھتا تھا، اور جہالت کا یہ عالم تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہوتے اور جنگیں شروع ہو جاتی، دونوں قبیلوں کے بندے مرتے رہتے، 40 سال گزر جاتے، سالانہ بتوں کے پاس میلہ لگتا اور بڑے بت کے سامنے ایک انسان کی قربانی کی جاتی، قرآن اندازی کی جاتی، جس کے نام قرآن نکلتا، اس کو بت کے سامنے زندہ لے جا کر لوگ اس پہ حملہ کرتے، اس کا خون پی جاتے، گوشت نوچ لیتے۔ ظلم و ستم، جہالت کا گھوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے محبوب کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا، اور آپ کے تشریف لانے سے جہان روشن و منور ہو گیا، جہالت کا اندھیرا دور ہو گیا۔ آئے نے حضور جگ نور و نور، غم مک گئے زمانے دے۔ آئے نے حضور جگ نور و نور، غم مک گئے زمانے دے۔ 12ویں تاریخ ہویا ظہور، غم مک گئے زمانے دے۔ 12ویں تاریخ ہویا ظہور، غم مک گئے زمانے دے۔ جھنڈے گھر گھر تسی ولاؤ، جبرائیل جھنڈے لائے۔ بی بی آمنہ سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، فرشتوں کا سردار جبریل امین 3 جھنڈے لے کر آیا، ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا، ایک کعبۃ اللہ شریف کی چھت پہ لگایا۔ گویا بتایا یہ جا رہا ہے کہ پہلے بھی نبی آئے، پہلے بھی رسول آئے، کوئی علاقے کے لیے، کوئی بستی کے لیے، کوئی شہر کے لیے، مخصوص وقت کے لیے، ایک ایک وقت میں کئی نبی بھی تشریف لائے، لیکن اب جو محبوب آیا ہے، جو حبیب آیا ہے،
یہ آخری نبی اور رسول آیا ہے، یہ رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، اس کی نبوت اور رسالت کے ڈنکے مشرق مغرب شمال و جنوب کعبۃ اللہ بلکہ زمین و آسمان پہ چلیں گے، اس کی سلطنت پوری کائنات ہے، یہ اللہ کے حبیب اور محبوب ہیں۔ جھنڈے گھر گھر تسی ولاؤ جبرائیل جھنڈے لائے، مشرق مغرب کعبے اتے وچ حدیث پا کے آئے، ہویا سی جدوں آپ دا ظہور، غم مک گئے زمانے دے، ہویا سی جدوں آپ دا ظہور، غم مک گئے زمانے دے، آئے نے حضور جگ نور و نور، غم مک گئے زمانے دے، 12ویں تاریخ ہویا اے ظہور، غم مک گئے زمانے دے۔ عیداں دی تے عید ہے یارو عید میلاد النبی دی، عیداں دی تے عید ہے یارو عید میلاد النبی دی، خوشیاں اس دن کردہ جیڑا اس تو خوش خالق وی۔ عید خوشی کا نام ہے، کہتے ہیں کہ 2 عیدیں ہیں، بھئی کون کہتا ہے 2 عیدیں ہیں؟ حدیث میں فرمایا کہ جمعہ میری امت کے لیے عید کا دن ہے، تو اب جمعے گن لیں سال میں کتنے ہیں تو کتنی عیدیں بن جائیں گی۔ جمعہ کیوں عید ہے؟ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا ہے، جس دن آدم پیدا ہو، جب آدم کی تخلیق کی جائے، آدم کو بنایا جائے، وہ جمعے کا دن عید کا دن ہے، جو جس دن آدم کے آقا و مولا جن کے وسیلہ جلیلہ سے آدم علیہ السلام کو بھی شان و عظمت ملی ہے اور ان پر بھی فضل و کرم ہوا ہے، جو آدم کے بھی آقا و مولا ہیں، پھر جب وہ تشریف لائیں تو اس دن کی شان کیا ہوگی، اس دن کا مقام کیا ہوگا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر دسترخوان اترتا ہے، آسمانوں سے پکا پکایا کھانا آتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ ہمیں وہ عطا فرما تاکہ وہ ہمارے لیے عید بن جائے۔ تو جس دن ایک کھانے کی صورت میں نعمت ملے وہ دن عید ہے، تو جس دن وہ محبوب آئے جس کے صدقے میں ہر نعمت مل رہی ہے، جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، تو وہ دن کتنی بڑی عید ہوگی۔ عیداں دی تے عید ہے یارو عید میلاد النبی دی، خوشیاں اس دن کردہ جیڑا اس تو خوش خالق وی، لاؤ بتیاں کرو جگ نور، لاؤ بتیاں کرو جگ نور، غم مک گئے زمانے دے، آئے نے حضور جگ نور و نور، غم مک گئے زمانے دے، 12ویں تاریخ ہویا اے ظہور، غم مک گئے زمانے دے۔ تو خوب چراغاں کیجئے، پرچم لگائیے، گلیاں بازار سجائیے، مسجدیں سجائیے، محافل میلاد مصطفیٰ میں شرکت فرمائیے، جلوس میلاد میں شرکت فرمائیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو ان محفلوں میں شرکت کرتا ہے اس کا ایمان سلامت رہے گا اور پورا سال خیر و برکت رہے گی، عافیت رہے گی، جائز مرادیں پوری ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کا سچا غلام بنائے اور آپ کی ہر سنت پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ